مطابق تھا، صبح کا وقت تھا، چائے بن رہی تھی لیکن گھر میں چینی ختم ہو چکی تھی۔ ماں نے محبت بھرے انداز میں اپنی ننھی بیٹی سے کہا کہ بیٹا سامنے والی دکان سے چینی لے آؤ۔ منتہا خوشی خوشی گھر سے نکلی۔ شاید اسے یہ احساس تھا کہ وہ اپنی ماں کا ایک چھوٹا سا کام کر رہی ہے۔ اس کے ننھے ہاتھوں میں چند روپے تھے اور دل میں گھر واپس جا کر ماں کے ساتھ ناشتہ کرنے کی خواہش تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ چند قدموں کا سفر اس کی زندگی کا آخری سفر بن جائے گا۔ وہ معصوم بچی جو گھر سے یہ سوچ کر نکلی تھی کہ وہ چند منٹ میں واپس آ کر ماں کے ساتھ چائے پی گی، اسے کیا خبر تھی کہ چند قدم آگے انسانوں کے روپ میں چھپے درندے اس کی گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس دکان کی طرف وہ جا رہی ہے وہی جگہ اس کی زندگی کا آخری مقام بن جائے گی۔ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو چینی لینے بھیجا تھا، لیکن واپس اس ماں کے حصے میں چینی نہیں، اپنی بیٹی کا جنازہ آیا۔ جب منتہا کافی دیر تک واپس نہ آئی تو پہلے گھر والوں نے یہی سمجھا کہ شاید وہ راستے میں کسی جاننے والے سے بات کرنے رک گئی ہوگی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ماں کی بے چینی بڑھتی گئی۔ دروازے کی طرف اٹھنے والی ہر نظر ناکامی کے ساتھ واپس لوٹ رہی تھی۔ اسی دوران باپ کے دل میں خوف نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ پھر تلاش کا سلسلہ شروع ہوا، گلیاں چھانی گئیں، بازاروں میں پوچھ گچھ کی گئی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ معصوم منتہا ایک ایسے ظلم کا شکار ہو چکی ہے جسے سن کر انسانیت بھی شرما جائے۔ پھر سی سی ٹی وی فوٹیج نے تفتیش کا نیا رخ متعین کیا۔ فوٹیج میں منتہا کو آخری بار ایک کریانہ سٹور میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ پولیس جب اس دکان تک پہنچی اور عمارت کی جامع تلاشی لی گئی تو ایک ایسا دل دہلا دینے والا منظر سامنے آیا جس نے پورے شہر کو سوگ میں مبتلا کر دیا۔ عمارت کی بالائی منزل سے معصوم منتہا کی لاش برآمد ہوئی۔ وہ ننھی کلی جو چند لمحے پہلے زندگی سے بھرپور تھی وہ اب ظلم اور سفاکیت کا نشانہ بن چکی تھی۔ سی ڈی نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم ارسلان کو تو کیفرے کردار تک پہنچا دیا ہے، لیکن جس تیزی سے زیادتی اور قتل کا عفریت معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بے قابو جن کی صورتحال اختیار کر چکا ہے، ضرورت ہے کہ حکام اس کے سلسلے میں ہر طرح قانون بنائیں تاکہ آئندہ کسی کی یہ جرأت نہ ہو سکے اور جو اس معاشرے کے ہاتھوں یہ مظلوم کلیاں روز بروز نہ مسلی جائیں۔